سے بتائیے اس گلی میں کوئی طنز نہیں، کچھ نہیں ہے، جہاں پر جو لوگ ماتم باہر کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے اگر امام زمانہ آئیں گے راضی ہوں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کریں گے؟ قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز کے ذریعے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ خدا کی قسم یہ لوگ جو اس گلی میں اس میں رہتے ہیں یہ سو نہیں پاتے ہیں، غیروں کی بات نہیں ہے، انہوں نے تو کہا ہی ہے، اپنے مومن کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ کیسے بھائی ہم ماتم کرتے ہیں، ہم پرسہ دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے کو اہل بیت سے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو جو عمل ان کو پسند ہی نہیں ہے ہم کیسے اس کے ذریعے قریب ہو جائیں گے؟ بتائیے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو منع کریں کہ یہ راتوں میں کھڑے ہو کے یہاں باہر ماتم نہ کریں، یہ پرسہ نہیں ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے۔ خدا کی قسم، منبر کی قسم کہہ رہا ہوں، اس علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حسین راضی نہیں ہے، علی راضی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچایا جائے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے ماتم سے، ہمارے کسی بھی عمل سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ غور سے سوچئے گا اس کے اوپر، اس کام کو رکوائیے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ماتم امام باڑے میں کرو، ماتم وہاں کرو کہ جہاں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ماتم وہاں کرو کہ شہزادی تمہارے پرسے کو قبول کرنے کے لیے خود آئیں۔ اگر کوئی اس مجلس میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ خود زمانے کا امام پرسہ لینے کے لیے نہیں آئے گا اس مجلس میں، تو یہ جان لیجئے کہ پھر اس کے عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ ہم ایک آنسو بھی بہائیں گے تو ہمارا زمانے کا امام اس کو قبول کرے گا۔ اگر ہے ایسا، آپ کا یقین ایسا ہے تو تائید میں ایک صلوات پڑھیں، صلی علی محمد۔ پرسہ دے، ایسا پرسہ دے کہ جو واقعاً بارگاہ مولا پہ جائے، شک نہ کریں۔ اگر عمل کو پاک رکھا، صاف رکھا، کسی کو اذیت نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا تو عمل قبول ہوگا۔ پھر ایک خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے جس میں نیت خالص ہوتی ہے، چھوٹا عمل ہوتا ہے وہ عمل قبول ہوتا ہے، چھوٹا عمل، کم عمل وہ قبول ہوتا ہے، زیادہ لمبا عمل اگر اس میں نیت خالص نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایکم احسن عملا کہا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ ایکم اکثر و عملہ نہیں کہا ہے، یعنی کوالٹی مانگ رہا ہے خدا، کوانٹیٹی نہیں مانگ رہا ہے۔ ارے بھائی ہم سب تو مولائی ہیں، بتائیے خداوند عالم نے کوانٹیٹی پہ عمل پہ انعام دیا ہے یا کوالٹی پہ عمل دیا ہے؟ بتائیے کون سا سورہ اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوا ہے اور کس عمل پہ نازل ہوا ہے؟ کیا ان کے کوانٹیٹی پہ نازل ہوا ہے یا 3 روزوں کے بدلے میں کوالٹی ایسی تھی کہ پورا سورہ دہر نازل ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد